بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ مشکات المصابیح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت کے اندر جہاں جانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے لے اڑتا ہے اور وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر فرمایا کہ تمہارا بھائی ایک صالح شخص ہے، یا یہ فرمایا کہ عبداللہ ایک صالح شخص ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خواب کی تعبیر بتائی، یہ ریشم کا کپڑا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صالح احوال و اعمال ہے جو ان کو جنت کے درجات عالیہ تک پہنچا دیں گے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار۔ ان اشعار کا عنوان ہے گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے۔ ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے، وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے، ایذائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، ایذائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا اے دوستو، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا اے دوستو، سینے میں محبت کا مینارہ لیے ہوئے، سینے میں محبت کا مینارہ لیے ہوئے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع اور حاصل غزل، اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر، اختر زمین پہ
رہنے کی فکر کر، اپنے خدا کی غم کو خدا را لیے ہوئے، اپنے خدا کی غم کو خدا را لیے ہوئے، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے۔ دو باتوں کے بعد انشاءاللہ دوست اشعار پڑھیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو امرد لڑکے ہیں 9 سال سے 19 سال تک، لیکن اگر 20-22 برس کے بھی ہیں اور چہرے پر کشش ہے تو دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو خامخواہ امرد سمجھتے ہیں، ویسے روز فون کریں گے لیکن اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بھی امرود ہیں یا امرت دھارا ہیں۔ یہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھوایا ان کو کرسی کے بہانے، بیٹھنا تو یہاں چاہیے، بیٹھے ہوئے وہاں اوپر چھت پر آپ کو بیٹھنا چاہیے پہلی منزل پر۔ اب امرد ہیں، سامنے بیٹھا کریں ٹارگٹ پر، اٹھیے آپ، ٹھیک ہے؟ ترکی جگہ دے دے گا، قطر اور ترکی قریب قریب ہیں، اور اس طرح بیٹھیے جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اب بات کرو کی گال ہے جناب۔ دوسری بات کہ جو حسن کے چکر میں ہے، جو کل عرض کیا تھا، لڑکیوں کو پھنسانا لڑکوں کے چکر میں ہے، یہ دوزخ کی زندگی میں ہے۔ حرام عشق جو ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے ایک بات۔ دوسری بات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، دوسری بات بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ فاعل اور مفعول، گندا مذاق اور کہنا ہے گندا مذاق کرو، میں گندا مذاق کروں، فاعل اور مفعول ساری زندگی ایک دوسرے کی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو کتا اور سور سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں اور بد دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری زندگی اس نے تباہ کر دی، بیوی کے لائق نہیں رہتے۔ آگے چل کر جو ہے پنڈلیوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، یادداشت کمزور ہوگی، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، اور اس کا لکھا جائے گا اللہ کا نافرمان، سورہ نور پہ عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، آنکھوں کا زنا کیا، بد دعا لیا۔ دیکھو کیسے القابات ملتے ہیں۔ اور ذلیل، گھٹیا، اپنے ایمان کو فروخت کرنے کی فکر کرنے والا، ریچھ خصلت، خبیث، التی کانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرتا تھا نا، اور پھر بیوی کے لائق نہیں رہے گا، پیشاب کی قطروں کی بیماری الگ ہو جائے گی، اچانک اٹھے گا، چکر آ جائیں گے، ابھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا اس کو، کتے اور سور سے بھی بدتر کام کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، لکھ کر دیا، اس کی عزت شیخ کے پاس بڑھ جائے گی، شیخ نفرت نہیں کرے گا، ورنہ شیخ نہیں ہے، خائن ہے یہ، اور توبہ کر لی تو پھر اللہ خوش ہو جائیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، اتنے زیادہ گٹر لائن کے باوجود بھی اللہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ کیا بات ہے بھائی، اتنے گند کے باوجود اللہ اپنا دوست بنا لیں گے، فرض واجب سنت موقع گناہ نہ کریں۔ فاعل مفعول ساتھی زندگی میں ایک دوسرے کے شکل نہیں دیکھ سکتے، وہ کہے گا اس نے میری زندگی تباہ کی، وہ کہ اس نے زندگی تباہ کی۔ اگر توبہ کر لیں ہم لوگ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، آپ سوچو تو صحیح، کہاں گناہ کہاں اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تیسرا جملہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یہ حرام عشق پھر عداوت تک لے جاتی ہے، اور دشمنی پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں وہ لڑکا راضی ہے، اچانک اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس نے بتا دیا، اگر وہ کنٹرول والے ہیں غصے کو تو اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گی، گڈیاں ٹوٹیں گی، ذلیل اور رسوا ہوگا، اخبارات میں نام آئے گا، تصویر آئے گی گو کہ حرام ہے، تھانے کچہری کے چکر لگیں گے۔ اگر شادی ہو گئی، اگر اولاد ہو گئی تو سب کہیں گے وہ جو آ رہا ہے نا لڑکا، یہ اس خبیث کا بیٹا ہے، یہ بدنامی الگ۔ اللہ بچائے، جس رب نے میری اور ہم سب کی ستاری فرمائی ہے وہ اللہ مزید گناہوں کو معاف فرمائے۔
ستاری اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ، لیکن توبہ نہیں کیا نا تو بانڈا پھوٹتا ہے. اچھا قتل تک ہوئے، ڈز 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 کر کے اڑا دیا. دبئی میں آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں بے حیائی وغیرہ کے. وہاں عید کا دن تھا، ایک بچے کی لاش ملی واش روم سے، اور ظہر کی نماز میں چیکنگ ہوئی، ہوتے 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 پولیس نے پکڑ لیا اس کو. عیدی کے بہانے بلایا، اور اس کے بعد اب اس کو ڈر ہوا، جب شہوت اتر گئی تو ڈر ہوا، تو بیچارے کو گلا گھونٹ کے مار دیا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. ایک بہت ہی مقدس مبارک شہر، اس کا مبارک ملک، مبارک شہر، وہاں 5 بڑے 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 طاقتور قسم کے لوگوں کے 5 لڑکوں نے یہ کام کیا. آپ حیران ہوں گے سن کر. اس ملک کے بڑے نے کہا مجھے جو سفارش کرے گا اس کو ہی گرفتار کر دوں گا. 5 کی گردن اڑا دی. کاش کہ اسلامی حکومت آ جائے، پھر دیکھتا ہوں کون یہ حرکتیں کرتا ہے، کیسے بدماشیاں کرتا ہے. اپنے پر رحم کرنا ہے. ہیرو مت بنو، ہیرو مت بنو، سر منڈاؤ، ٹوپی ایکشن والی مت پہنو، سفید ٹوپی میں آ جاؤ، جو بھی ٹوپی ہو کوئی منع نہیں ہے، سفید ہو. کپڑے بھڑکیلے مت پہنو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ اللہ کاش کہ میں ماں کے پیٹ میں مر جاتا، کاش کہ مادر نزاد مر مرا، یا مرا شیر بخوردہ ترچرا. اے اللہ کاش میں ماں کے پیٹ میں مر جاتا، اور اگر نہیں پیدا ہو بھی گیا تھا تو کاش مجھے کوئی شیر چیر پھاڑ کر کے ختم کرتا. اب شیر کہاں ہے؟ تو کاش مجھ پر بلڈوزر چلا جاتا، یا یہ روڈ رولر جو ہے نا، جو چٹنی بناتے ہیں، روڈوں پر چلتے ہیں نا، روڈ رولر گول ہوتا ہے لوہا اتنا وزنی، کاش مجھ پر وہ چلا جاتا، میں زمین میں ہی دفن ہو جاتا. یہود و نصارہ اور ہندو اور دہریاں اور کتے سور والا کام میں نہ کرتا، جس پر اللہ نے بستی الٹ دی. اب بستی نہیں الٹے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے. وہ آگے ہے قرب قیامت میں جو معاملات ہیں پوچھیں گے مفتی صاحبان سے، لیکن اللہ اس کی کھوپڑی الٹ دیں گے. ایسے کام کرنے والے کو حضرت نے دیکھا جنہوں نے توبہ نہیں کی، کہ گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا. کیا ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نفس پر ایک ہاتھ رکھوا دیا، بس ختم. گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا. یہ ایسے لوگ ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ماشاءاللہ کھل کر لکھ کر دیتے ہیں، اور ان کی محبت حضرت فرماتے ہیں ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے. اور یہ جتنی گندی فلمیں ہیں یہ دل سے نہیں نکلتی، دل سے نہیں نکلتی یہ فلمیں. آئے دن کے خطوط توبہ کر لی، رو رو کے سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کر دیا، گڑ گڑا کر 1.25 گھنٹے تک ہاتھ اٹھائے، توبہ کر لیا، لیکن کیوں اصلاح تو کرا ہی نہیں، وہ جڑ سے نکالنے کا طریقہ ہی نہیں پوچھا. ابھی ہمارے دوست آئے ہیں وہاں سے، رحیم بیار خان سے، وہ بتا رہے تھے کہ خیرپور میرٹھ سے ہم گزرے ہیں تو کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا کا طوفان آیا تھا؟ کہا نہیں، پانی جڑوں میں موجود ہے نا، فنگس لگی ہے، درخت گر رہے ہیں، آؤ روکو سائنسدانوں اس کو. ہے جی، یہ بھی جن کا حشر اللہ کرتے ہیں نا، یہ بھی کھجوروں کے جو پتے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے سڑے ہوئے بعد میں اس طرح گرے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر، پھر کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. اتنا درخت جس نے کتنے برسوں سے پھل دیا تھا. یہ جو گناہوں کا فنگس ہے نا، یہ ایمان کی جڑوں کو نہ کاٹ دیں. کیسے؟ گناہوں سے ایمان ختم نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، پوچھو علماء سے کہ کون تھے، چند سو برس پہلے کے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک ایمان کی بات بتا رہا ہوں، ایک نوجوان جو ہے اس پر، وہ لڑکے پر عاشق ہو گیا، لڑکا بات کر رہا ہوں، ہاں. اس کو کہتے تھے، مانتا نہیں تھا. کہ بھائی توبہ تو کر لینا ایک بار نا، سچی توبہ تو کر لے، ہو سکتا ہے ایسی میں اللہ کام بنا دیں. نہیں مانتا تھا. مرنے کا وقت آیا، اس سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. نہیں، منہ سے کیا نکلا آخر میں؟ جھٹکا موت کا لگا. اس سے پہلے ایک جملہ کہا اس نے، رضا کا عشاء الی فؤادی میرے رحمت الخالق الجلیل. اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ اللہ کی خوشی اور محبت سے بڑھ کر ہے. وہیں انتقال ہوا، ایمان ختم. اب اندر کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. نہ کوئی اپنے منہ سے کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن ظاہر میں تو دیکھ لیا نا. برسیسا کا واقعہ تو تفسیر وزری میں لکھا ہے، اس کو جب بیان لوڈ کرا لیں
طویل واقعہ ہے تفسیر مظہری میں، اس کو موبائل سے ملاتے جانا کہ کس طرح اس کی حالت ہوئی اور آخر میں خاتمہ کیسا ہوا کہ اس کے پاس شیطان آ گیا، پہچانتا ہے میرے کو؟ کہ کون ہے تو؟ کہ تیرے ساتھ خانقاہ میں عبادت نہیں کرتا تھا مہینوں مہینوں؟ کہاں؟ کہا تو پھر تجھے میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا؟ کہاں؟ تو میں یہ ترکیب بتاؤں تو پھانسی کے بندے سے چھوٹ جائے گا؟ کہاں؟ بتائیے بتائیے گا، مجھے سجدہ کر لیں۔ سجدہ کیا اور گردن کاٹ دی گئی اس کی، شیطان کو سجدہ کیا۔ یہ ایمان کی حالت ہے؟ تفسیر مظہری اتنی بڑی تفسیر، اور کیسے ہوا؟ بد نظری، ایک بد نظری۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی خانقاہیں، ہزاروں مرید، ایک بد نظری ہوئی، اور عیسائی عورتوں کو، عیسائی لوگوں کو حقیر سمجھا، 1 سال تک سور چڑھائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید ہو، جن کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہو، سب مل کر اتنا روئے کہ سور بھی روئے۔ پھر اللہ نے ان کو جذب فرمایا، توبہ کی توفیق دی۔ یہ بد نظری ایسا مرض ہے، یہ برسے سا جو 2.5 مہینے خانقاہ سے نیچے نہیں اترتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی بات ہے، اس وقت کی عبادت ہے۔ مختصری بتا دیتا ہوں کہ یہ بد نظری کیسا عذاب ہے۔ یہ شیطان جمع ہوئے، بڑے شیطان نے کہا یہ برسے سا تو قبضے میں ہی نہیں آ رہا، کون اس جو ہے کام کو لے گا؟ تو ابیس شیطان، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، یہ ٹارگٹ میں پورا کرتا ہوں۔ وہ خانقاہ میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتا تھا برسے سا، سوچو کتنا عبادت گزار، اس نے وہی عبادت شروع کر دی خانقاہ کے سامنے۔ برسے سا کسی کام سے جھانکتا تو عبادت میں، اس کو تو چکر آ گیا۔ 15-20 دن تک، یہ مختصر کر رہا ہوں فلٹر کر کے، برسے سا نے کو دیکھا، اس نے کہا برسے سا مجھے اوپر آنے دو نا عبادت کے لیے۔ کہا نہیں بھائی، میں کسی سے کو آنے نہیں دوں گا۔ کہا میں اگر بات کروں اسی وقت نکال دینا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ چند دن میں برسے سا کی حالت خراب ہو گئی، اتنی عبادت، اتنی تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، خاموش بالکل عبادت کر رہا ہے۔ آہستے 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 خدمت کر کر کے اس نے کہا لو بھائی برسے سا، آپ کا کو اللہ جزا دے، اب میں چلتا ہوں۔ چلتے چلتے آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ آپ کو ایک وظیفہ سکھاتا ہوں جس میں دم کرو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ عملیات وغیرہ۔ آدمی اس میں گھس کر پھر عورتوں کا چکر، پھر ان کے لیے وظائف کرنا، نماز تک آدمی بھول جاتا ہے، اور بڑھاپے میں جب وظیفہ نہیں پڑھ سکے گا تو جنات کا حملہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے زبردستی سکھا دیا۔ برسے سا جو ہے وہ وہاں سے شیطان چلا گیا، ابیس شیطان ایک آدمی پر آ گیا، آدمی تڑپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب یہ اسٹیجز دیکھنا موبائل کے، ہاں مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ ابیس شیطان پہنچ گیا انسان کی شکل میں۔ کہا کہ بھائی وہ برسے سا ہے نا آگے جس کی خانقاہ ہے، دم کرتا ہے آدمی یوں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی برسے سا نے دم کیا وہ شیطان الگ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شہرت بھی اڑتی ہے، بڑے بڑے لوگوں پر دم ہو رہا ہے، یہ اس کو قبضہ کر رہا ہے۔ ادھر ایک شہزادی تھی، اس پر آ گیا ظالم۔ اب شہزادہ بادشاہ کیا کیا علاج نہ ہوئے ہوں گے، یہ ظالم پہنچ گیا۔ کہا دیکھیں میں بتا تو دوں گا لیکن مشکل ہے۔ کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کہ برسے سا کا دم ایسا ہے کہ پوچھو ذرا، انکوائری کرو کتنے لوگ صحیح ہو گئے۔ موبائل موبائل موبائل، پتا ہے گٹر رین میں گھسے ہوئے ہم لوگ، ان داڑیوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ بیوی کو وقت نہیں دیں گے، ماں باپ کو نہیں دیں گے، اولاد کی پرورش کی فکر نہیں، پڑھائی کی فکر نہیں، جاب کی فکر نہیں، سارا دن سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، چرس پی کے پھر جاگ رہے ہیں، یا ڈرگس یا جو بھی۔ تو کہا لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ عورتوں پہ دم کرے گا ہی نہیں۔ کہا ہم کو کیسے انکار کرے گا؟ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جان دے دے گا لیکن عورت پہ دم نہیں کرے گا۔ بس آخری یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے گا کہ سامنے ہم نے گھر خریدا ہے، ہماری بہن پہ دم کرتے رہنا۔ بات لڑکے شہزادے پہنچے وہاں 4، اور انہوں نے پہلے گھر خرید لیا تھا بادشاہ بھائی شہزادے۔ برسے صاحب نے کہا بھائی میں تو دم نہیں کروں گا۔ کہ اتنے پیسے دیں گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں۔ کہا آپ کو یہ دیں گے؟ کہا نہیں بھائی۔ کہا اچھا ایسا کرو، ہمارے گھر کے یہ سامنے گھر ہے نا، اس میں میری بہن ہے، وہ تو اس کو دم کر دیا کرو۔ کہا اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مس کال میں کیا مسئلہ ہے؟ میسج میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اب میں تفصیل میں ڈیپ میں گہرائی میں نہیں جا رہا، وہ بیان طویل ہے، لینا چاہے تو کوئی لے سکتا ہے بعد میں۔ دم کرتا رہا دم کرتا رہا۔ اب یہ شیطان آیا کہ آپ کو شرم نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، مریض کی عیادت میں ثواب نہیں ملے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس نامحرم سے ملو؟
آپ صرف وہ کھانا جو کھانا باہر رکھ دیا کرتا تھا، شہزادوں نے پیسے دے دیے تو کھانا اندر نہیں رکھ سکتے آپ. وہ بیچاری اتنی کمزور، بیچاری آ گئی نا، بیچاری اتنی کمزور ہے اور یہ کہاں سے کھانا جا کر لے گی، تو اندر پہنچا دینا، اس سے بات بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا ہے جی. میسج سے کیا ہوتا ہے، وائس میسج سے کیا ہوتا ہے؟ عورتیں زیادہ تباہ ہو رہی ہیں اس معاملے میں، وائس میسج میں. تو یہاں تو وائس میسج کی بھی بات نہیں تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد کا تو اتنا عبادت، دیکھو پھڈا ہمارے لیے بھی ہے، اتنا نیک ہے تو بھئی اگر اس سے خیریت پوچھ لے کیا حال ہے، تو اس میں تمہارے کو کیا ہو جائے گا ہے جی. وائس میسج تک بات پہنچ گئی. ان اللہ خبیر بما یصنعون کی 4 تفسیر ہے، اس کو بھی ملاتے جائیں. واللہ خبیر باجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، نامحرم کو، حسین لڑکوں کو کنکیوں سے دیکھنا، گوشہ چشم سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، اوپر فلیٹوں میں دیکھنا، بنگلے میں دیکھنا، ہمیں سب تمہاری بدماشی کا پتہ ہے جی. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. بیان سن کر 4 مہینے تک لوگ بچ گئے لیکن اصلاح نہیں کرائی، پھر دوبارہ ڈوب گئے. ساری کسر 4 مہینے کی ایک رات میں نکال دی، ساری رات جاگ رہے ہیں. تو برسے صاحب نے پھر خیریت پوچھی، ہاؤ آر یو ہے جی. اس وقت تو یہ نہیں تھا. خیریت پوچھی، کھانا اندر رکھ دیا. ہوتے ہوتے پھر بھائی جب آپ دم کر ہی رہے ہو اس پر، جب سامنے کھڑے ہی ہو تو دم کر دو اس پر. یہ بیچ میں دیواریں آتی ہیں تو دم کر دو اس پر، تمہیں کیا ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جناب وہ ملاقاتیں، نیکسٹ اسٹیج موبائل کا، باتیں شروع ہوئی. اور پھر اس وقت اپنے فوٹو بھیجنے شروع ہوئے. پھر یہ ایسا چکر دے کے باتیں کرتا ہے کہ یہ آپ نے فوٹو کیا بھیجا ہے، ہمارا کیا واسطہ پردے سے بھائی، آپ چہرے کا پردہ تو کھول دو نا، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ دیکھو ان بدماشوں کی ڈیزائن ہے، اور وہ بھی بیوقوف، اپنی عزت کو داؤ پر لگانے والی. پھر اس کے بعد بھائی تو بال تو کیسے ہوتے ہیں ہے جی. پھر اس کے بعد دوپٹے کی کیا ضرورت ہے. آخر میں آج ہزاروں میری بہو بیٹیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. آگے کی تصویر بھی بھیج دی بیوقوف نے. آیا ای میل آیا کہ وہ بلا رہا ہے مجھے ہوٹل میں، ورنہ کہتے ہیں تصویریں جاری کر دوں گا، وائرل بولتے ہیں شاید. میں نے جواب لکھا کہ مر جانا مت جانا، وائرل کرتا ہے کرنے دو. آج کل وہ بھی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، چہرہ کسی کا دھڑ کسی کا، وہ بھی تمہارے پاس آئیڈیا ہے. بات ہم نے بھی نہیں کی الحمدللہ. مر جانا وہاں نہیں جانا، ورنہ اس کی تو مووی بن جائے گی. پھر وہ دوسروں کے پاس تمہیں بھیجے گا، زندگی تباہ ہو جائے گی. کئی بچیوں کو اللہ نے بچایا اپنی رحمت سے، مالک کے کرم سے. کہا بھائی تجھے جو کرنا ہے بد دعا لینا ہے لے لے. میں نے کہا جواب ہی مت دو، یہ بھی مت کہو تمہیں جو کرنا ہے کر لے، بس آئی ڈی ختم کرو، موبائل والدین کو دے دو، سم توڑ کر پھینک دو، اس میں جو ڈیٹا ہے بات چیت تصویروں کا اس کو ختم کرو. اچھا جی، اب وہ آپ کو تفسیر نمبر 2، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، آنکھ دیکھے گی زنا کرے گی، بخاری شریف کی حدیث پاک. زنا العین النظر، کان سنیں گے زبان بولے گی. اب بھی اگر توبہ نہیں کی، تیسرا اسٹیج، واللہ خبیر بتحریک الجوارح، اب ہاتھ اس کو فکر کریں گے لینے کی، پیر اس کے طرف جائیں گے. ابھی بھی اگر توبہ نہیں کی، آگے خطرناک معاملہ ہے. ہر اسٹیج پہ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر اسٹیج پہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے کہ ڈیلیٹ کر کے گندے خیالات ختم، تعلق ختم. لیکن نہیں. چوتھا، واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، کپڑے اتر جائیں گے. ظالم جا دیکھ جا کے زنا کے عذاب کتنے حدیث پاک میں دیکھ، پھر آگے بد نظری کر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، بدماشوں سے نہیں، اپنی بعض نظریں نیچی رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کریں. من تبعیضیہ ہے، بابی سالی ممانی چچی ماموزاد خالازاد تایازاد پھوپھیزاد. پھر یہ فیس بک یوٹیوب یہ کہاں سے باتیں آ گئی. اب سننا کے اسٹیج، وہ برسے صاحب نے زنا کر بیٹھا، بچہ پیدا ہو گیا. اب برسے صاحب آیا اس کے پاس، اب یہ شیطان آیا، ارے تو نے کیا کر دیا، تجھے لوگ اتنا نیک سمجھتے ہیں، دم کراتے ہیں تمہارے پاس، اتنی شہرت ہے تیری، اور آج تو کھل جائے گا، پھر تو تمہارے کو سنسار کیا جائے گا، تمہارے ٹکڑے کر دے گا بادشاہ، کتوں میں زمین میں دفن کر کے گردن تک گاڑ کر تم پر کتے چھوڑ دے گا. اب برسے سے عبادت گزار پوچھ رہا ہے کہ پھر کیا کروں. گھر خانقاہ کے پیچھے دفن کر دو دونوں کو مار کر، اور کیا کرنا ہے، عزت بچانے کے لیے تو کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ. اس پر بھی عمل کر دیا. شیطان ابیت شیطان نے کفن کا تھوڑا ٹکڑا باہر نکال دیا. اب وہ شہزادوں کے پاس پہنچ گیا رات میں. اب وہ 8-10 دن گزر گئے. بڑے بھائی نے کہا بھائی میں
پریشان ہوں، آپ کو بھی پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کہ نہیں ویسے برے خواب ہیں یہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہن کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب ڈر کے کیسے بولیں، وہ تو بزرگ ہیں، شیطان بزرگ، نعوذ باللہ. تو کہا بھائی خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے. وہ چاروں بھائی جو ہے نا وہ پہنچ گئے وہاں. اس نے برسے صاحب کے پاس شیطان ابھی سے آیا کہ شاید وہ بھائی آ جائے شہزادے، تو تم مجھ سے کہنا کہ آپ نے تو خود کہا تھا کہ اس پر ایک جن چڑھا ہوا ہے. تو وہ جن لے گیا، میں نہیں برداشت کر سکا، میرے وظیفے نہیں چلے. وہ 8-10 جن آئے تھے، تمہاری بہن کو لے گئے. یہ چاروں بھائی پہنچے، ہماری بہن کا بھائی کیا کروں میں، آپ بتاؤ کتنا میرے اندر دم ہوگا. غریب آدمی، کوئی وائرلیس تو ہے نہیں کہ میں آپ کو فون کرتا مدد کے لیے. وہ جنات کے لے گئے اس کو اٹھا کر. اچھا جی، بھائی چلے گئے. پھر خواب کہ جی وہ تو اب تمہاری بہن کو تو قتل کر دیا ہے. پیچھے جاؤ خانقاہ میں، وہاں دیکھو کفن کا ٹکڑا نظر آئے گا. تفسیر مظہری چند صفحات ہیں، میں چند منٹ کی بات کا عرض کر رہا ہوں. آخری بات بتاتا ہوں، پھر یہ اشعار بھی سن لیجئے گا، اللہ دل میں اتار دے. چاروں بھائی پھر واپس آ گئے. ہماری بہن کا بھائی آپ میرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہو، اتنا عبادت، اپنے کو عبادت گزار بھی کہہ رہے ہیں ہم لوگ. کہا ٹھیک ہے ہٹو یہاں سے، بڑا بزرگ بنتا ہے، دھکا دو اس کو یہاں سے. اندر گئے تو کفن کا ٹکڑا باہر دیکھا تو ایک چھوٹا ڈھانچہ ایک بڑا ڈھانچہ، ہتھ کڑیاں لگا کر مارتے مارتے پہنچے. بادشاہ نے کہا تم لوگ بیوقوف ہو کیا؟ ارے گردن کاٹو نا اس کی، تم یہاں کیوں لائے ہو بھائی؟ اب یہ جو شروع میں بات بتائی تھی یہ سب موبائل میں ملاتے جانا ہے بھائی. اللہ معاف، قتل بھی ہوئے ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں اخبار نہیں پڑھتا، اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں، جو آتی ہے خبر کہ معصوم بچے پر ظلم کر کے کاٹ ڈالا. میں نہیں پڑھتا، دوست بتاتے ہیں روتے ہوئے. بچی 5 سال کی 6 سال کی، اس پہ ظلم کر کے اس کو ٹکڑے کر دیے، جلا ڈالا اس کو بچی کو. نہیں ہے تو آپ جانو، جو اخبارات پڑھتے ہو بتاؤ، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتا دو، روک دو مجھے. جو اخبار کہیں گے، میرے دوست ہیں 1-2 جگہ، وہ آپ اخبار کی کٹنگ لا کر دے دیں گے یا ای میل بھیج دیں گے، جو بھی کہیں گے. ایک بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہوا تھا، الحمدللہ جنگ اخبار سے 20 سال پہلے کی اخبار نکلوا کی کٹنگ کی فوٹو سٹیٹ میرے پاس رکھی ہے. مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، اللہ کا احسان ہے. میں یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کالم آتا تھا آپ کے مسائل اس کا حل، اس کی اوریجنل اخبار تو نہیں تھی مجھے، انہوں نے اس کا مجھے کٹنگ اس کی فوٹو سیٹ کر کے بھیجی. اب خاموش کا اچھا ہم تھے نہیں اس وقت تو کیوں حضرت والا کی بات پہ یقین نہیں کرتے آپ؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ جن کا میں غلام، قدموں کی خاک. یہ سب اسٹیجز موبائل میں ہیں یا نہیں ہے خود فیصلہ کر لیں. آپ تفسیر کا موقع نہیں ہے نا. آخر اب یہ شیطان آیا، کیا پہچانا؟ کہ کون ہو؟ کہا تمہارے پاس نہیں عبادت کرتا تھا، تمہیں میں نے اس طرح سکھایا تھا. کہاں؟ کب ایک تمہیں ٹارگٹ بتاتا ہوں، بچ جائے گا پھانسی کے پھندے سے، گردن کٹنے سے بچ جائے گا. کیا وہ کیا ہے؟ کہ مجھ کو سجدہ کر دیں. سجدہ کر دیا، گردن کٹ گئی، ختم. یہ کتنے لوگوں نے اپنا ایمان گنوایا ہے لڑکیوں کے پیچھے، جاؤ پتا کرو جا کر. کتنوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، کرسچن ہے، فلاں ہے، اور یہ اہل کتاب ہے. مفتی صاحب سے پوچھو بھائی ہے تو ہمارا کیا واسطہ اس میں بھائی؟ پتا چلا بچہ چرچ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور خود بھائی صاحب بھی شک میں پڑ گئے، جو کل پرسوں بتایا تھا اسلام آباد کے اسکول کے اندر، نام نہیں لینا چاہیے، بعد میں مسائل ہوتے ہیں، چلو لے لیا. بہرحال ایک وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہاں سے تخصص کیا انہوں نے بتایا کہ اس کے سوالات عجیب ہے. میں نے تفصیل لی تو پتا چلا یہ اسکول میں تھا، ماں باپ نے نکلوا دیا مار کر، اس کو نہیں نکل رہا تھا. ایک ٹیچر یہودی، ایک عیسائی، ایک دہریہ. اسکول لیول سے پہلے تھا، کالج یونیورسٹی لیول سے، اب اسکول لیول سے. چاہے کھڑے ہو کے منہ تمہارے، لیکن گوڑا ہے نا، انگریزی صحیح بولتا ہے نا بھائی، تو انگریزی بولے گا، میمنی تھوڑی بولے گا. ہاں جی، اللہ رحم فرمائے بھائی. یہ بد نظری ایسا عذاب ہے، موبائل کو ہمارا دوست نہیں ہے. ہاں حلال طریقے سے استعمال کرو، کس نے منع کیا؟ یا شاعر حضرت مولانا خالد اقبال صاحب صاحب دامت برکاتہم کے بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. بتوں، بت کی جمع، وہ ہندوؤں والے بت نہیں، چلتے پھرتے بت ہے جس کو دیکھ کر ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور اب خدا بنا لیتے ہیں. اب کوئی نیا آدمی سر پہ ہاتھ رکھ لے گا، یہ کیا جملہ بول دیا جوش میں آ کے. جوش میں نہیں، ہوش میں بول رہا ہوں. افریتا من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا
جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو معبود خدا بنایا ہوا ہے. اللہ کا حکم سامنے ہے لیکن جوانی برباد. اللہ کا حکم سامنے ہے، راتوں کو ملنا، ہوٹلیں بک کرانا، کتنے برائی تک پہنچ جانا. یہ مطلب ہے جب دل میں لڑکی لڑکے نہیں ہوں گے، یہ گند جتنے ہیں یہ سب بت ہیں. یہ جو بت ہیں سراپا، ان کا بنو تو کیوں کر. جو بت ہیں سراپا ان کا بنو تو کیوں کر. آپ فیصلہ کر لو. آپ جو آج اشعار پڑھے تھے دوست نے صبح کی مجلس میں، اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اپنے خدا کے غم کو خدارا لیے ہوئے. واہ واہ واہ، کیا حضرت والا ہمیں سکھا رہے ہیں، اپنے خدا کے غم کو خدارا لیے ہوئے. یہ کیا غم ہے؟ یہ تھوڑی ہاسپٹل میں جانے کا، ویلیم 5 کھانے کا غم ہے. یہ غم خوش نصیبوں کو ملتا ہے، جائز ناجائز کا غم ہے. آج زندگی کیسے گزری، کتنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کتنی کی، فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، وضو کیا تو 18 سنت سے کیا نہیں کیا، نماز پڑھی تو 51 سنت سے کی نہیں کی، بس چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہے سفید. اور سب اتنا، کتنے لوگ تھے آج اتوار کی صبح کی مجلس میں، بس اسی میں خوش ہیں. بس یہ تعریف ہو رہی ہے، بس اپنے دوستوں کو لوگ لے کر آ رہے ہیں، بس اسی میں گھسے ہوئے ہیں. باقی جو گٹر لائن میں گھسے ہوئے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. دل کو کوئی نہیں دیکھتا، بیوی بھی نہیں دیکھتی، کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو پتا ہے اندر کیا گندے خیالات پکا رہا ہے، کیسے خبیث حرکتوں میں خیالات پکا رہا ہے. لیکن چہرہ اجلا ہے، دل کالا ہے. اس کالے دل کو اصلاح فرض ہے، اجلا کرنا ہے، تاکہ اجلے کپڑے پر ذرا بھی کوئی ڈاٹ بھی لگے اس کو صاف کرنے کی فکر ہو. کالا کپڑا ہو میکینک کا، وہ کیا ہے، کتنا گریس لگا دو نو پرابلم. توبہ کی برکت سے دل اس سے بڑھ کر اجلا ہو جاتا ہے. ذرا ایک لکیر کھنچ جائے نا، بھائی میں ابھی آتا ہوں 1 منٹ. یہ کیا عجیب اشعار ہیں، پورا واز ہے یہ. بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا. حضرت والا فرماتے ہیں جو اصلاح کراتے رہتے ہیں پابندی سے، اس کا مطلب کچھ چل رہے ہیں. اور جو سال سال کے بعد خط لکھے اور آنا بند کر دیں، فرمایا سمجھ لو بس ابھی گڑبڑ میں ہے کسی میں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں خالق جنت مل رہا ہو وہاں نہ آیا آدمی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال مل رہا ہو آدمی گھر پر بیٹھا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کارنر کے پلاٹ مل رہے ہوں کہ بھئی فجر کے وقت آنا، اور تو فجر کے بعد نہیں آ رہا، اس کا مطلب پلاٹ نہیں چاہیے، فجر کی نماز ہو گئی. شیخ کے پاس نہیں آتا، اصلاح نہیں کراتا، سنتوں کا نہیں پوچھتا، بیوی پر ظلم کر رہا ہے وہ بھی نہیں. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، وہ خط پر ہم پھاڑ دیتے ہیں. جی ہاں کیا کریں، مجبوری ہے. اگر شیخ کو کچھ بتایا نا 3 فائر مار دوں گا پہلے سمجھ لینا. ہم کو کہاں سے پتا چلے گا؟ پھر ہمیں تو نہیں پتا چلا، کسی اور کے ذریعے پتا چلا، دعا مانگیں گے. اللہ والا بننا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بھائی شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر کی چمچا گیریاں کرتا ہے، ہر مہینے فیس دیتا ہے، گفٹ الگ دیتا ہے کہ بھئی میری شوگر کنٹرول نہیں ہے، میں آپ کو 12 بجے بھی فون کر سکتا ہوں، یہ آپ کی ایڈوانس فیس. اور جہاں اللہ کی محبت مل رہی ہے اور پیسے کا دھوکہ لین دین کچھ بھی نہیں، نہ قرضہ لے رہے ہیں نہ مال منگا رہے ہیں آپ سے، مال منگایا تو پیسے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی بدبختی ہے. جی بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے. بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. بتوں سے دل جو خالی تو پھر خدا ہی خدا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا
عطا ہے، خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے۔ اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، جو درد رہتا ہو دل میں تو پھر شفا ہی شفا ہے۔ وہ غم جو بتایا، اور یہ درد یہ کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے پیاروں کو ملتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، ایک ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ یعنی یہ غم وہی جائز ناجائز کا غم۔ آج جو ابا سے بات ہوئی، میرے اخلاق کیسے تھے، آج بیوی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، رات کو میں نے کیا کیا تھا، واش روم میں کیا کیا تھا، یہ غم ملتا ہے آہستہ آہستہ، پھر اچانک غموں کی بارش مل جاتی ہے، اللہ کے قرب کی بارش مل جاتی ہے، پھر نہاتا ہی رہے گا اللہ کے قرب کی بارش میں۔ جی اللہ مجھے بھی عطا فرمائے بھائی۔ غم تیرا جس کو راس آیا ہے، غم تیرا جس کو راس آیا ہے، دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے، دھوپ بھی اس کے حق میں سایہ ہے۔ کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا، کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا، دیکھنا دل میں کون آیا ہے، دیکھنا دل میں کون آیا ہے۔ آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا، آج ٹوٹا نہیں تو کل ٹوٹا، کس کھلونے سے دل لگایا ہے، اس کھلونے سے دل لگایا، جو شروع میں کہا نا، صرف خط مت لکھو، فوراً پہلے سر منڈواؤ، ٹوپی دوسری لو، اللہ سے معافی مانگنا ہے، طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفید ٹوپی پہنو، سفید لباس پہنو، ہاتھ میں بڑی موٹے دانے کی تصویر رکھو تاکہ کوئی دعوت نہ دے گناہ کی، اور رو رو سے کہو کہ اللہ میں کتنی بار داڑھی کٹوا چکا ہوں، پھر بھی میں ایسی بدماشی والے کام کرتا ہوں۔ داڑھی بڑھے گی نا، اس وقت آدھی حیا تو وہیں آ جائے گی کہ یہ رکھ کر داڑھی اور ایسے گرے، بھائی گناہ ہم سے نہیں ہوتا کیا؟ کوئی معصوم ہے کیا؟ کوئی ہوتا ہے گناہ، یہ والا گناہ جو ہے نا اللہ معاف فرمائے۔ اف میرے پاس تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹکٹ لینے گئے یا کسی کام سے گئے، خاتون ہے وہاں، اس نے اس طرح پسینہ صاف کیا، داڑھی کو اس طرح سیٹ کیا، ٹوپی کو سیٹ کر کے، اور آواز میں یہ بتائیے بولان مل کب آئے گی؟ فرمایا اس میں جو نقصانات ہیں، اشرف علی کا قلم اس کو دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا، آگے کے اسٹیج پہ کیا ہے، پھر اس کے نقصانات، بڑا بھائی بھاری جملہ ہے، اس کے نقصانات کو اشرف علی تحریر بھی نہیں کر سکتا، دفتر کی لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ معاف فرمائے۔ کالج، یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوئے، ٹھیلے والے کے پاس، کالج کے پاس، بھابھی سالی ممانی، اب اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں اگر بیان میں جاؤں گا تو یہ حرام مزے تو چھوٹ جائیں گے، یہ اصلاح کے لکھوں گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ میں چھوڑ دوں، نہیں مجھے تو مرنے تم تک حرام کام کرنے، پھر چاہے جیسی بھی موت ہے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ کبھی قلم اٹھائے گا ہی نہیں، جتنا دور ہوتا۔ آج بھی ایک صاحب روئے ہیں کہ کاش میں اتنے برس سے آتا رہتا، گلے لگایا، میں نے کہا بھائی 7 برس ہو گئے نا، تو اب تو آپ آ گئے نا، کہ کاش یہ وقت واپس نہیں آئے گا، کاش مت کرو، گناہوں کو توبہ کر کے دفن کر دو، ماضی کو دفن کر دو، میں اور آپ حال کو اچھا کر دیں اور مستقبل کو رب کے حوالے کر دیں۔ بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہ تار کٹا ہوا ہے 6-7 سال تک، آج جڑ گیا، کرنٹ دیر سے یا جلدی یا فوراً،
بس توبہ کر لیا، تار جڑ گیا، فوراً وہاں سے توبہ کا سرٹیفکیٹ آ گیا بھائی. ہاں جی. غم تیرا جس کو راس آیا ہے، کیونکہ اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں، اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں، اور جسے اپنا سمجھتے ہیں اسی کو غم بھی دیتے ہیں، جسے اپنا سمجھتے ہیں اسی کو غم بھی دیتے ہیں. غم دنیا نگل جاتا ہے پل میں، غم دنیا نگل جاتا ہے پل میں، غم جانا سائے موسوی ہے، غم جانا سائے موسوی ہے، غم دنیا نگل جاتا ہے پل میں، غم جانا سائے موسوی ہے. جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا ہے. یہ ٹوپی یتیم خانے کے جنرل سیکرٹری کی طرح نیچے لٹکائی ہوئی ہے بھائی. یہاں چندہ کوئی نہیں دیتا، پہلے بتا دیتا ہوں، ہم کوئی نہیں دیتا تو آپ کو کیا دے گا. اور ایسے ٹوپی ایسے بالکل یہاں لا کے نیچے دے گی. اب میں ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 4 دفعہ دیکھا، میں نے کہا مسئلہ کیا. پھر میں نے سمجھا ضرورت زیادہ ہے، اس لیے میں پھر برداشت کیا. میں نے کہا نہیں، پھر ہمارے یہاں تو چندے کا سسٹم ہی نہیں ہے. جیسے ایک بھکاری تھا، کسی مسجد میں گیا تو اس نے کہا کہ میں مسجد اختر میں گیا تھا، انہوں نے لعنت دے کے بجا دی. جی ایسا نہیں ہوا تھا، وہ لطیفے کی بات ہے، ایسی بات سچ بات نہیں ہے، یہ لطیفے کی بات ہے. وہ بھکاری نہیں ہے، وہ کنجوس ہے، اپنی جگہ پر ہے. اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سکہ چمک رہا ہے. کہاں؟ اور یہ دیکھو کاغذ کا نوٹ ہے 5000، تم کیا لے گا بھائی؟ تو اس نے کہا ابو یہ سکہ اس کاغذ میں بند کر کے مجھ کو دے دو. اس کنگلے کے 5000 بھی گئے اور نوٹ وہ سکہ بھی گیا. ہاں جی. میں حیران ہوں کہ اتنا وقت لگا رہے، ٹوپی کیسے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی. اب صحیح ہے، پہچان لیا، جنرل سیکرٹری نہیں ہے یتیم خانے کا بھائی. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں یقین یہاں تک ٹوپی ہوتی ہے. اور یہ ٹوپی سخت منع ہے اس طرح کرنا. یہ بال نظر نہیں آنے چاہیے. یہ اس ٹوپی جو ہے اس طرح کی یہودیوں کا جو پاپ ہے نا، وہ بیچ میں پہنتا ہے. مفتی نعیم صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ جو سر کو بال کی منڈاتے رہتے ہیں ان کا تو اتنا کافی ہے، باقی یہ جو بال رکھتے ہیں تو یہ بال نظر نہیں آنے چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. ایسی ٹوپیاں بھی آج کل آئی، پورا بالوں کا گچھا باہر نکلا ہوا ہے. جیسے بیوی بالوں کے گچھے سے پکڑ کر کہے گی سنگا ہے. ہاں صحیح. تیرا درد مجھ کو عزیز، تیرا درد کیونکہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا. شیخ جو کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان پریشان ہیں اور وہ لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بینک سے پیسے لیتے ہیں، ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، حرام کام کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس پر یہ شعر ہے شیخ العرب والعجم عارف باللہ کا کہ یہ پڑھیں گے مزہ آئے گا. دشمنوں کو ایشے آب و گل دیا. آپ مانے پانی، گل مانے مٹی، لڑکی لڑکا سب مٹی کے. موبائل دفن کر کے دیکھ لو ذرا، آپ لیپ ٹاپ دفن کر کے دیکھ لو، مٹی ملے گی کچھ عرصے کے بعد. تو ان کو لڑکی اور شراب اور یہ دے دیا جو ایمان نہیں لا رہے. دشمنوں کو ایشے آب و گل دیا اور اپنے دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، شوٹ کر رہے ہیں، حرام موت مر رہے ہیں. اور ان کو ساحل پر بھی، ان کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا کہ جو نیک بندے ہیں ان کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جس طرح جاپان واٹر پروف گھڑی بناتا ہے، پانی اندر نہیں آتا، اللہ اپنے عاشقوں کا دل غم پروف بنا دیتے ہیں. اب شعر سنیں گے تو
دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ پنکھے وغیرہ کے لیے چکر لگا لیں، پنکھا ایک شاید کھلا ہوا ہے، کوئی ہے یا نہیں، دوسرے کسی کو پنکھے کی ضرورت ہو تو دیکھ لینا چاہیے۔ ہاں جی، کسی کو مشکل نہ ہو نا بیٹا، اور جو زائد پنکھا چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، اسراف ہوگا۔ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، خوشی کیا چیز ہے اس غم کے آگے، خوشی کیا چیز ہے اس غم کے آگے، وہ غم جیسے خدا ہم کو ملا ہے، وہ غم جیسے خدا ہم کو ملا ہے۔ اور اللہ والے یوں مانگتے ہیں کہ کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ آمین۔ اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، جو درد رہتا ہو دل میں تو پھر شفا ہی شفا ہے۔ درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو، درد والے سے مراد ہے کہ اللہ والے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تو یہ درد والے اپنی دکانیں بڑھا کر نہ چل دیں، یعنی کہ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں، ٹھہرو منصور ہمیں درد کی دوا لینے دو، یعنی کہ جلدی اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے۔ دوسرے شیخ سے پھر معاملہ بڑا ہونا چاہیے لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے اس میں، اس لیے پہلے سے ہی کچھ تو حاصل ہو جو آگے اور بڑھ جائے۔ یہ ایک شخص نے کہا آمین، حضرت نے فرمایا بدھو پہلے مطلب تو سمجھو، درد والے دکانیں بڑھا کر نہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ بیچارہ خاموش رہا، پھر بڑے پورے مجلس میں پھر خاموش رہا، ماشاءاللہ بھی نہیں کہا بیان پر، یہ اشعار پر۔ وہاں منصور صاحب نے خود یہ شعر پڑھا، درد والے یہ دکانیں بڑھا کر نہ چل دیں، یہ وہاں کا ساؤتھ کا واقعہ ہے، ساؤتھ افریقہ۔ یہ دیکھو درد والے سو رہے ہیں بیچارے، یہ درد والے گردن نیچی کر کے نہ سو جائیں، ٹھہرو منصور ان کو ایک تھپڑ مار لینے دو۔ ایسے لوگ سسرال میں، جہاں سسرال میں بنتی نہیں ہے نا، تو یا تو باپ کہیں گے یا پوچھیں گے آپ کا کیا حال ہے، سالے سے پوچھیں گے بار بار،
اب جب دل ہی اب ایسے کر کے سو رہے ہیں، ایسے اشعار ہو رہے ہیں بھائی صاحب سو رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، پنجاب والا نہیں، اردو والا۔ ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں بھائی وقت کھوتا ہے نا، وہ ہم پنجاب والے کی نیت نہیں کیا ہم نے بھائی، ایسے مزے سے یہاں ہو رہا ہے درد والے دکانیں بڑھا کر نہ چل دیں، یہ بغیر درد والے سو نہ جائیں، اس لیے ٹھیڑے مرسون ان کو ایک ایسا، ایک آدمی نے کیسے تھپڑ مارے گا تیرے کو شکر پہنچا دے گا، یار تھوڑا آستے مارنا، مجھے حیدرآباد جانا ہے۔ ہاں جی، اچھا میں اس کو غم بہت ہو رہا تھا نا کہ درد والے دکانیں بڑھا کر نہ چل دیں، تو اس کو غم ہو رہا تھا کہ واقعی یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے، اس غم میں گردن نیچی کی تھی۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی حرام ہے بھائی، بہت زیادہ غم تھا اس کو، اتنا زیادہ کہ گردن خود نیچے ہو گئی۔ شرم بھی تو آتی ہے نا انسان کو بھائی، ایسے سو رہا ہے، حالانکہ اتوار کے دن یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جاب کی وجہ سے انگڑائی مار کے میں تھبا۔ ہم جا رہے ہیں ساتھیوں کو دیکھتا ہوں نا، اب بیان سے اٹھتے ہوئے یا جیسے ہی کمرے سے نکلے دونوں ہاتھ بڑھا کر انگڑائی لے گئے، منع ہے تو انگڑائی لے رہا ہے تو بھائی۔ اب میں کیا عرض کروں، اس معاملے میں کیا معاملہ ہے، اس میں دیکھتا ہوں وہ افسوس ہوتا ہے کہ اب کیسے اس کو اس وقت کہوں۔ یہ دیکھو کھانس رہے، ابھی بتا رہا ہے کہ میں نے بہت اشعار پڑھ لیے، بڑی چیزیں ہمارے پاس بھائی، کبھی ادھر آؤ تو پتا چلے گا آپ کو خانقاہ میں، ہنستے ہوئے جاؤ گے، کتنے غمگین آؤ گے، ہنستے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اللہ ہنساتے ہیں، اللہ رلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو قبر سے نکل کر آ رہا ہے، چال دیکھو کیسی ہے، دیکھو تھوڑا مسجد میں بھاگنا منع ہے لیکن شوق تو دکھاؤ، ایسے بیچارے کہاں سے آئے کہ 200 سال پہلے مر چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا، کتنا بھی غم ہو مسکراتے ہوئے تاکہ شیخ دیکھے دل خوش ہو جائے، اور ایسے دکھائے کہ شوق سے دکھائے۔ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا، یہ تو ہر ایک کو سکھانا پڑتا ہے بس۔ یہاں دھوپ اور چھاؤں کا سنگم ہے، یہ گلشن شیخ کا موسم ہے، یہاں دھوپ اور چھاؤں کا سنگم ہے، یہ گلشن شیخ کا موسم ہے، ہنستوں کو رلایا جاتا ہے، روتوں کو ہنسایا جاتا ہے، ہنستوں کو رلایا جاتا ہے، روتوں کو ہنسایا جاتا ہے، اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، اگر نہ درد ہو دل میں تو ہے مرض کی علامت، جو درد رہتا ہو دل میں تو پھر شفا ہی شفا ہے، خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے شرط حسن طلب لے کر آئے بزم میں ہم لوگ، ہے شرط حسن طلب لے کر آئے بزم میں ہم لوگ، تو خاموشی میں بھی مرشد کی بس صدا ہی صدا ہے، تو خاموشی میں بھی مرشد کے بس صدا ہی صدا ہے، خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے، عمل سے اپنے دعاؤں کی لاج رکھنا ہے ہم کو، عمل سے اپنے دعاؤں کی لاج رکھنا ہے ہم کو، ہمارے حق میں تو مرشد کی بس دعا ہی دعا ہے، ہمارے حق میں تو مرشد کی بس دعا ہی دعا ہے،
خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے. گناہ کی حبس زدہ وادیوں کو چھوڑ کے تائب، گناہ کی حبس زدہ وادیوں کو چھوڑ کے تائب، جو گلشنہ ہو تو دیکھو گے یا صبا ہی صبا ہے. جو گلشنہ ہو تو دیکھو گے یا صبا ہی صبا ہے. خطا سے خود کو بچا لو تو پھر عطا ہی عطا ہے. خطبہ پہلے پڑھ چکا تھا، اب وقت پورا ہو گیا آج کا ہے نا. بعض لوگ یہاں وقت لگا کر جب جاتے ہیں تو پرچے پر لکھتے ہیں میرا وقت پورا ہو گیا، میں اب جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو کیسے معلوم آپ کا وقت پورا ہو گیا؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے بھائی. یہاں آپ کہہ رہے ہیں میرا وقت پورا ہو گیا. تو چلتے چلتے مختصر حضرت خلیفہ ہارون رشید سے لوگوں نے کہا آپ تو بڑے عیش کے ساتھ فاخرانہ لباس میں زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سادگی سے رہتے تھے. خلیفہ نے فرمایا آپ لوگ بھی تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کی طرح نہیں رہتے. آپ لوگ ان کی طرح ہو جاویں تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہو جاؤں گا. یہی حال ہے آج کل عوام کا، خود تو خوب عیش کریں اور علماء کو اللہ نعمت دے تو پھر اعتراضات کرتے ہیں. خود بھی تو آؤ چٹنی روٹی پر بھائی. سلطان ہارون رشید کے جہاں ایک گورنر کی شکایت گئی، وہ بہت نیک تھے، اللہ والے تھے. گورنر کو طلب کیا، اسی مجلس میں سلطان کو چھینک آئی، سب نے کہا یرحمک اللہ. اس گورنر نے جواب نہیں دیا. سلطان نے دریافت کیا کہ آپ نے یرحمک اللہ نہ کہا. گورنر نے کہا آپ نے بھی تو الحمدللہ نہ کہا، تو میں کیسے کہہ دوں؟ جب خلیفہ نے الحمدللہ نہ کہا تو ہمارے اوپر یرحمک اللہ واجب نہیں؟ سلطان ہارون رشید نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ جو شخص خلیفہ کی رعایت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا رعایت کرے گا؟ اس کا الزام جھوٹا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. جو نیک ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں. زیادہ ملفوظ لیکن میں وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخ کے ساتھ محبت عقلیہ اختیاریہ کافی ہے. حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظ ہیں. اگر شیخ کی محبت طبعی نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. البتہ محبت طبعی بھی ہو جاوے تو اعمال اور اصلاح اخلاق اور تکمیل سلوک میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اسی لیے آدمی اس اصلاح سے نکل جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ. لیکن اگر محبت طبعی ہو اور اطاعت نہ ہو تو محبت طبعی مفید نہیں. محبت عقلی اختیاری کے ساتھ اطاعت ہو تو نجات کے لیے کافی ہے. حدیث پاک میں جو ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا حتیٰ کہ میں اس کی جان سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. سوچیں آپ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کس کی محبت ہوتی ہے؟ اولاد کی، والدین کی، یا رشتہ داروں وغیرہ کی. اس کے گناہوں میں بھی شریک رہتے ہیں. یہ فکر نہیں ہوتی لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں. ایک صاحب نے کسی تقریب میں شرکت کے بعد اظہار افسوس کیا کہ ناحق گیا، وہاں تو گانا باجا تھا، ریکارڈنگ تھی. میں نے حضرت شاہ الحق صاحب نے کہا کہ اگر وہاں مکھی کی چٹنی کھلائی جاتی تو آپ نہ کھاتے. مکھی کی چٹنی کھلائی جاتی آپ وہاں نہ جاتے، اٹھ کر چلے جاتے. آپ طبعی کراہت پر عمل جس طرح کیا جاتا ہے، شریعت کے احکام میں اسی طرح ہمت کرنی چاہیے. منکر شرعی کیا منکر حسی سے کم ہے؟ یہ تو اور زیادہ مضر ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی ہے، ورنہ معمولی گناہ بھی ہمت نہیں ہوتی. بردل سالک ہزارہ غم بوت، گرز باغ دل خلال کم بوت. سالک کے دل پر ہزاروں کم ٹوٹ پڑتے ہیں جب اس کے دل کے باغ میں کسی کوتاہی کے سبب قرب حق میں کمی محسوس ہوتی ہے، خلال جتنی. یہ ہے اللہ سے تعلق. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. آخری بات، یہ سختی پر بیان چلتا ہے نا، یہ دین میں سختی نہیں ہے. جو دانت پر سختی، کھوپڑی پر سختی اور چیزیں بتاتے ہیں، جہاں سختی ہے جہاں نرمی ہے نرمی ہے. حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دکاندار بورڈ لگاوے کہ یہاں ایک دام ہے یہاں، اور وہ سختی سے اس پر عمل کرے اور ایک پیسے کی بھی رعایت نہ کرے تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں، سب لوگ، کہ بھئی بڑا باوصول ہے. اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا، اس کو کوئی متشدد نہیں کہتا،
اس کو کوئی سخت نہیں کہتا، اور دین کے اصول پر عمل کرنے والوں کو تشدد اور سختی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ آخری بات، ویسے تو زیادہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں اہل علم تو یہ کام نامناسب اور غلط کام کرتے ہیں، تو یہ کچی سرائی ہیں۔ غور سے سننا، تو یہ کچی سرائی ہیں، اللہ والے کے پاس نہیں گئے، جہاں مال آیا ڈھیر ہو گئے۔ کل سناؤں گا کہ کسی کو مال علم ہے اور مال کے بارے میں کیا بات، جلدی کروڑ پتی بننا ہے، فٹافٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اہل علم تو یہ کام نامناسب اور غلط کام کرتے ہیں، تو یہ کچی سرائی ہیں۔ مٹی کی کچی سرائی پانی سے پگھل جاتی ہے، اگر یہ بھٹی میں آگ میں کچی سرائی چلی جائے تو یہ پختہ ہو جاتی ہے، تو پانی سے متاثر ہونے کے بجائے خود پانی کو متاثر کر دیتی ہے، یعنی پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو اہل علم حضرات اللہ والوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں، وہ ہر ماحول میں دین کے اندر پختہ اور غالب رہتے ہیں، بجائے خود متاثر ہونے کے دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ابھی جو واٹس ایپ پر بیان ہوا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنے کے بعد تباہیاں کیا ہوئی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو خام اہل علم ہیں وہ جہاں اور مال کا مسئلہ آیا وہیں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عرض کریں بس بھائی، بس یہ ضرور ہے بعض دفعہ تیز رفتار خرگوش منزل سے رہ گیا اور کچھوا سست رفتاری سے مسلسل چلتے رہنے سے منزل تک پہنچ گیا، اس لیے توبہ کر کے آگے بڑھو، چاہے ایک قدم آگے بڑھو۔ کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے بھائی، یاد دلانا۔ زبان 32 دانتوں میں گھری ہوتی ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو صحیح اور سالم رہتی ہے، اور اگر حد سے تجاوز کرے تو دانت پیس کے رکھ دے گی۔ اسی طرح جو اللہ کی حدود میں رہتے ہیں بچے رہتے ہیں، جہاں نکلے باہر وہیں مارے گئے۔ کیسے ملفوظات ہیں بھائی، ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اللہ اکبر۔ جو چھوٹا اپنے بڑے کا دل مقدر کرتا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، آپ فلاں کام سے کیوں منع کرتے ہیں؟ فلاں عالم تو جائز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جائز کہنے والے سے بھی کبھی دریافت کیا کہ آپ کیوں جائز کہتے ہیں؟ چونکہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جواب مل رہا ہے اس لیے قبول کر لیا، اور جو اپنے نفس کے بات کے خلاف ہے وہاں اعتراض ہے۔ تو امام اپنے نفس کو بنایا نا، ورنہ جن جن باتوں میں دونوں عالموں کا اتفاق ہے ان پر تو عمل کرنا شروع کر دیتے۔ مثلا داڑھی رکھنا واجب ہے، اس پہ تو عمل کرتے۔ اسی طرح نظر کی حفاظت کرنا، ان باتوں پر عمل کر کے دکھائیں، پھر اختلاف کا بہانہ بنائیں۔ پہلے جو فرض واجب سنت موقع ہے اس پہ عمل کرو، پھر آگے اختلاف کی بات آتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سید شاکر صاحب سے کہہ دیں مجھ سے مل لیں، سید شاکر صاحب نیچے اترے، ان سے کہیں مجھ سے مل لیں، یہاں سے کہیں ذرا، 1 منٹ کا کام ہے، ان سے کہیں مل لیں ذرا مجھ سے۔ اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی ٹیسٹ کو کامیاب فرما دے۔ میڈیکل کالج میں دھیان سے فائدہ ہوتا ہے۔ پرچی بنا لیں۔ راحیل اعجاز ہمارے دوست ہیں اور کمپیوٹر والے، شعیب کمپیوٹر والے، دونوں کو بخار ہے، 2 دن سے۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔